اور اگر بالفرض کچھ باتیں نہیں سمجھ آئی تو آپ کو معلوم ہے کہ اس میں سے معروضی سوالات جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں، اور آپ نے حالات زندگی میں سے ان اچھی طرح باتوں کو ذہن میں رکھنا ہے تاکہ آپ جو ہیں ان معروضی سوالات کے جواب دے سکیں۔ اب میں آتی ہوں حمد کی طرف، اور حمد میں دیے ہوئے ہیں شروع میں تدریسی مقاصد، کہ ان کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے، ہم کیوں انہیں جاننا چاہ رہے ہیں۔ پہلے پوائنٹ کی طرف اگر ہم دیکھیں تو ویسے تو یقیناً حمد سے ہمیں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، اس کی حمد و ثنا بیان کی جائے، اس کی خصوصیات کو واضح کیا جائے۔ تو پہلا پوائنٹ یہی ہے کہ اس کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے، یا اس کو پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ طلباء کو حمد کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے آگاہ کرنا۔ پھر دوسرا پوائنٹ ہے حمد کے ذریعے اللہ سے لو لگانے کا جذبہ پیدا کرنا، اللہ سے لو یعنی اللہ سے محبت۔ تیسرا پوائنٹ ہے طلباء کو حفیظ جالندری کی نظم گوئی کی خوبیوں سے روشناس کرانا، یعنی جو ہمارے شاعر ہیں حفیظ جالندری، انہوں نے جو نظمیں کہی ہیں ان کے جو خصائص ہیں، ان کی جو خوبیاں ہیں، اس کے حوالے سے آپ کو واقف کرایا جائے، یعنی طلباء کو۔ اچھا، پھر اگلا پوائنٹ ہے طلباء کو غزل اور نظم کے اصطلاحی معنی سے آگاہ کرنا اور ان کا فرق واضح کرنا۔ غزل اور نظم، ویسے تو یہ اگر آپ اس نظم کے پیج نمبر 5 پہ جائیں تو وہاں پر اس کا فرق جو ہے وہ واضح کیا گیا ہے، لیکن میں پھر بھی آپ کو بتا دیتی ہوں۔ سب سے پہلے تو ہم نظم کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے اسے نظم نہیں پڑھنا، نظم پڑھنا ہے۔ تو نظم کا مفہوم ہے تنظیم، ترتیب، لڑی اور موزوں کلام۔ تنظیم اور ترتیب اس لیے کہ نظم میں جو بات بیان کی جاتی ہے وہ پہلے شعر سے لے کر آخری شعر تک ایک ربط میں ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں بیان کی جاتی۔ اس حوالے سے آپ نے کلاس 9 میں برسات کی بہاریں پڑھی ہیں کہ اس میں پوری کی پوری نظم میں برسات کا ہی ذکر موجود ہے، کوئی اور موضوع نہیں چھیڑا گیا۔ غزل، غزل دو مفاہیم ہے، تو ہے عورتوں سے باتیں کرنا، اور دوسرا ہے ایسی چیخ جو ہرن اپنے حلق سے نکالے جب اس کے حلق میں تیر پیوست ہو چکا ہو، دردناک۔ تصور کریں کہ اگر ہرن کے حلق میں تیر پیوست ہو گیا، یعنی تیر اس کے حلق میں چلا گیا ہے، تو اس کے حلق سے اس وقت جو تیر مرنے سے پہلے جو تیر آواز نکلے گی دردناک، وہ غزل ہے۔ مراد غزل میں ایسی باتیں بیان کرنا جو انسان کے اندر دکھ اور درد کو پیدا کریں، اور خاص طور پہ غزل کا تعلق عشق و عاشقی سے ہے، یعنی اس میں حسن، عشق و عاشقی سے متعلقہ مختلف کیفیات کو بیان کیا جاتا ہے، تو اس لیے یہ غزل کا مفہوم کچھ عورتوں سے باتیں کرنا بھی ہے۔ ایک اور لفظ اس میں مشکل سا دیا ہوا ہے، اصطلاحی۔ اصطلاحی، اس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی لفظ کے لیے علمی اور فنی گروہ کا عام معنوں کے علاوہ کوئی اور مفہوم کر لینا، اس کو مرادی معنی بھی کہتے ہیں۔ یا محاوروں میں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا 3 5 کرنا، اب اگر دیکھا جائے تو 3 ایک عدد ہے، 5 بھی ایک عدد ہے، لیکن یہاں پر اگر ہم اس کے مرادی معنی لیں یا مجازی معنی لیں، 3 5 کرنا بحث کرنا آ جاتا ہے، اور وہ بحث جو بیکار کی ہو، فضول کی بحث ہو۔ تو یہاں پر اصطلاحی سے مراد یہ ہے کہ کچھ لوگ، پڑھے لکھے لوگ، علمی لوگ، فنی لوگ مل کر خود سے یہ طے کر لیں کہ ہم اس لفظ کو، اس ترکیب کو، اس محاورے کو، اس ضرب المثل کو ان معنوں میں استعمال کریں گے، تو وہ معنی جو ہیں وہ اس کے لیے استعمال ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس کو مرادی معنی بھی کہتے ہیں، مجازی معنی بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ توقع ہے کہ یہاں تک سب باتیں واضح ہو گئی ہوں گی، یعنی ہمارے پاس 4 پوائنٹس ہیں جنہیں ہم نے اس نظم کے ذریعے سیکھنا ہے۔ ایک، اللہ تعالیٰ کی ہم نے صفات سے آگاہ ہونا ہے، اور چونکہ ہم جب اللہ تعالیٰ کی صفات سے آگاہ ہوں گے تو ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ سے محبت بھی پیدا ہوگی، اور ساتھ ساتھ حفیظ جالندری کے بارے میں ہم جانیں گے کہ وہ کس طرح کی نظمیں کہتے ہیں، اور یہ کہ غزل اور نظم میں فرق کیا ہے۔ ایک اور بات آپ کو پتہ کی بتا دوں یہاں پر
کہ جو وہ اردو شاعری ہے اس کا آغاز جب ہوا ہے تو حمدیہ شاعری سے ہی ہوا ہے. حمدیہ شاعری یعنی وہ شاعری جس میں اللہ تعالیٰ کی خصوصیات جو ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں, اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے. اب میں آپ کے لیے حمد کے اشعار جو ہیں وہ پڑھ دیتی ہوں. شعر نمبر 1 ہے, اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم, کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم. اس میں مشکل لفظ دیکھتے ہیں. حرف کن ہو جا, عالم دنیا, کشاکش کھینچا تانی کشمکش, صدا کہتے ہیں آواز کو, صدائے ہائے ہو رونقیں گہما گہمی کی آوازیں. دوسرے شعر کی طرف آتے ہیں اور دوسرا شعر ہے, نظام آسمانی سے ہے اسی کی حکمرانی, نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے, بہار جاویدانی ہے اسی کی باغبانی سے. اس کے مشکل لفظ دیکھتے ہیں اور آپ کی سکرین پہ بھی یقیناً آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اور آپ سب اسے لکھ بھی رہے ہوں گے ساتھ ساتھ. نظام آسمانی, آسمان کا نظام جو آسمان پر موجود ہے. یقیناً آپ دیکھتے ہیں سورج طلوع ہوتا ہے, سورج غروب ہوتا ہے, ستارے نکلتے ہیں, چاند نکلتا ہے, تو یہ ایک باقاعدہ نظام ہے جو چل رہا ہے. مظاہر کے بعد ہے بہار جاویدانی, بہار تو موسم کا نام ہے, جاویدانی ہمیشہ رہنے والی. باغبانی باغ کی حفاظت کرنا, اور اس کے باغبانی کے فرائض کون انجام دے رہا ہے, یعنی وہ پاک ذات رب تعالیٰ کی ذات. اگلے شعر کی طرف آتے ہیں, زمین پر جلوہ آرا ہے مظاہر اس کی قدرت کے, بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے. جلوہ آرا ظاہر ہونا, نمایاں ہونا, یعنی وہ چیزیں جو ہمارے سامنے موجود ہیں. مظاہر ظاہری چیزیں, داتا روزی دینے والا یعنی مراد اللہ تعالیٰ ہے, دسترخوان وہ کپڑا جسے بچھا کر کھانا کھایا جاتا ہے. اگلے شعر کی طرف آتے ہیں, یہ سرد و گرم خشک و تر اجالا اور تاریکی, نظر آتی ہے سب میں شان اسی کی ذات باریکی. سرد سردیاں, گرم گرمیاں, خشک آپ کہہ لیں زمین, اور تر جو ہے وہ گیلا ہے, اجالا آپ کے سامنے دن کی صورت میں موجود ہے, اور تاریکی جو ہے وہ اندھیرے کی صورت میں نہیں رات کی صورت میں موجود ہے. مراد تمام موسم, تمام زمین, تمام آسمان, یعنی خشکی سے مراد زمین کہہ لیں, تر سے مراد سمندر کہہ لیں, اور ان سب میں کس کی ہمیں شان نظر آتی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی ہمیں عظمت دکھائی دیتی ہے. کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ یہ ان سب چیزوں کو تخلیق کر سکے. اگلے شعر کی طرف, وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق, نباتات و جمادات اور حیوانات کا خالق. مخلوقات کی جمع یعنی لوگ, خالق پیدا کرنے والا, نباتات درخت اور پودے, جمادات بے جان چیزیں یعنی پہاڑ پتھر چٹانیں, اور حیوانات حیوان کی جمع ہے مراد جانور. اگلے شعر کی طرف آتے ہیں, وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا, وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا. اس میں کوئی مشکل لفظ مجھے نہیں نظر آ رہا, لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہوگا تو ضرور پوچھ لیجیے گا. فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے, محمد مصطفیٰ کے نام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر شیدا کیا جس نے, شیدا کہتے ہیں عاشق. فطرت اسلام سے مراد ہے کہ انسان کو اسلام کی فطرت پہ پیدا کرنا. یہ انسان کی خصوصیت نہیں کہ وہ مسلمان پیدا ہوا ہے, بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس وصف سے فیضیاب کیا ہے کہ اس کو اسلام کی فطرت دیا. نظم اور اس کے مشکل الفاظ دوبارہ سے ایک بار ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آج ہم نے کیا پڑھا ہے. آج ہم نے حفیظ چالنتی کے حالات زندگی پڑھے, جس میں ہمیں کچھ اندازہ ہوا کہ وہ ان کے حالات سازگار نہیں تھے, ان کی تعلیم ادھوری رہ گئی. ان کا نام محمد حفیظ ہے اور انہوں نے علیحدہ سے کوئی نام منتخب نہیں کیا, بلکہ اپنے نام کے ہی ایک حصے کو اپنا تخلص بنا لیا.
जालंधर में पैदा हुए, इसीलिए इनके नाम के साथ जालंधरी लगता है। और इनमें शेर कहने की सलाहियत बचपन से मौजूद थी, और इन्होंने इनकी नुमाया खुसूसियत ये है कि इन्होंने पाकिस्तान का तराना भी लिखा, और इसके अलावा इन्होंने रस्मिया नज़्में भी लिखी हैं। रस्मिया का मफहूम मैंने आपको बता दिया था कि वो नज़्में जिसमें जंगी वाक़या, जंगी हालात जो हैं वो बयान किए जाते हैं। और इनकी चंद तसानीफ के नाम जो हैं वो आपके पास किताब में मौजूद हैं। और इन्होंने सिर्फ यही नहीं कि हमदिया शायरी की, इन्होंने दूसरी असनाफ सुख में भी तबा आज़माई। इसके बाद फिर हम आए उन बातों की तरफ कि हमने इस नज्म के जरिए सीखना क्या है। तो इसमें हमने एक तो ये कि हमें अल्लाह ताला की खसूसियात के बारे में मालूम हो, और चूंकि जब खसूसियात पता चलेंगी और हमें ये पता चलेगा कि अल्लाह ताला के इतने बेशुमार एहसानात हैं, तो खुद ब खुद हमारे दिलों में अल्लाह ताला की मोहब्बत जो है वो पैदा हो जाएगी। फिर नज्म गोई की खूबियां आपके सामने है, सादगी है, सफाई है, उनकी जुबान की खसूसियत, साथ साथ उसमें सोज़ो गुदास पाया जाता है, और मौसीकियत भी उनके कलाम में मौजूद है। तो ये 4 पॉइंट्स हमारे पास आ गए। फिर हमने सीखा दरमियान का फर्क, और इसके साथ साथ हमने इस्तिलाही मानी के बारे में भी जाना कि जो लफ्जों के मानी हैं वो किस तरह तख्लीक पाते हैं, जो उनके आम मानी होते हैं, जो लुगत में दिए होते हैं, इसके अलावा भी कुछ मानी जो हैं वो बना लिए जाते हैं, तो वो किस तरह बनते हैं। यानी एक इल्मी ग्रोह कह लें, फनी ग्रोह कह लें, वो इकट्ठे हो जाते हैं, और वो इत्तफाक राय से वो इस बात को तख्लीक कर लेते हैं कि इस लफ्ज का, इस तरकीब का, इस मुहावरे का, इस ज़र्मुल मसल का हम ये मानी मुराद लेंगे। तो फिर वो मानी जो है वो राइज हो जाता है, और उसको कहते हैं इस्तिलाही मफहूम। फिर हमने इस हमद को पढ़ा, और हमद के जो मुश्किल अल्फाज थे वो हमने वाज़ेह कर लिए, और मेरा ख्याल है कि अब आपने इसको अच्छी तरह पढ़ना है। जो मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, इसके तमाम मुश्किल अल्फाज के मफाहिम को याद करना है, और साथ साथ आपने हालात ज़िंदगी के जो खास पॉइंट हैं, जैसे आपको पता है शायद के साल पैदाइश के बारे में हम याद करते हैं, साल वफात के बारे में हम याद करते हैं, साथ साथ उसकी किताबों को देखते हैं, उसके असल नाम की तरफ जाते हैं, जो कि हमारे मारूसी सवालात का हिस्सा बनता है। तो इन सब बातों को हम आपने सीखना है, और नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम इसके अशार की तशरीह की तरफ आएंगे, साथ साथ हम फिर इसके मशकी सवालात की तरफ आएंगे। अब मैं आपको वक्त दे रही हूँ कि आप मुझे बताइए कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको समझ नहीं आई। कमेंट बॉक्स